العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. منبر رسول پر جلوہ گر مخدوم گرامی وقار سید نورانی میاں صاحب قبلہ مدث اللہ العالی، شہزادے حضور مفتی اعظم راجستان الحاج معین صاحب قبلہ مدث اللہ العالی، قابل عزت تکریم محترم و مکرم حضرت علامہ فیاض صاحب رضوی مدث اللہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے میں حضرت قاضی واحد علی صاحب قبلہ مدث اللہ العالی اور تنظیم علماء اہل سنت کے جملہ علماء کرام کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ انہوں نے ایک بدعت سیئہ کا خاتمہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور ان کی کاوشوں سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے جودھ پور کے سنی مسلمانوں کو حرام کام سے بچا لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العزت جل جلالہ اس کا اجر ان سب کو دونوں جہاں میں نصیب فرمائے، اور پروردگار اسی طریقے سے امت مسلمہ کو ان کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ روم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، میں چاہوں گا کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ اس آیے کریمہ کی تفصیل اور تفسیر کو سماعت فرمائیں، تاکہ دل و دماغ کے اندر نکاح کے حوالے سے اور میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے اچھی طریقے سے بات بیٹھ جائے. چونکہ ہم اور آپ عزیزم محمد شکیل کے بھائی کی
نکاح کی خوشی میں منعقدہ تقریب میں حاضر ہیں، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ جب یہ تقریب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے، تو اس سنت کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور میاں بیوی کے رشتے کے متعلق قرآن کا کانسیپٹ کیا ہے اور قرآن کی عطا کردہ فکر کیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اسے پہچانیں، اس لیے کہ نشانی کسی چیز کا پتہ بتاتی ہے۔ ہم نشانی سے منزل کا پتہ تلاش کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو بار بار آپ کی نگاہیں روڈ پر لگے ہوئے نشان پر پڑتی ہیں کہ اب جس منزل تک آپ کو پہنچنا ہے وہ اتنا کلومیٹر ہے اور اس کا راستہ یہ ہے۔ تو پتہ چلا نشانی پتہ بتاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیاتی، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس طریقے سے زمین خدا کا پتہ بتاتی ہے کہ اس کو بچھانے والا کوئی ہے، آسمان خدا کا پتہ بتاتا ہے کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، دریا سمندر یہ پتہ بتاتے ہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، پہاڑ کی بلندیاں بتاتی ہیں کہ اس کا خالق کوئی ہے، اور ہم جب اپنے وجود پر غور کرتے ہیں تو ہمارا وجود بھی بتاتا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ تو اللہ نے جب اپنی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا تو انہی نشانیوں میں سے اب فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانی میں سے ہے۔ کیا چیز ہے نشانی میں سے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، سبحان، یہ اس کی نشانی میں سے ہے کہ تمہاری جنس ہی سے تمہارے لیے اس نے جوڑا بنایا، جوڑا پیدا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی تخلیق ہوئی، اور اس طریقے سے پروردگار جل جلالہ نے جوڑے کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز اللہ عز و جل نے بغیر جوڑ کے پیدا نہیں فرمائی، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ والذی، آپ قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ عز و جل نے ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا جوڑا نہ ہو، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ اسی لیے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک محفل میں تشریف فرما تھے اور کسی نے سوال کر لیا خطیب سے کہ یہ بتائیے کہ سر میں جو بال ہیں وہ طاق ہیں یا جفت؟ امام اعظم ننھے سے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اللہ نے کوئی بھی چیز طاق پیدا نہیں فرمائی، جفت پیدا فرمائی۔ سبحان الذی خلق لکم ازواجا، کوئی بھی چیز جفت طاق پیدا نہیں کی گئی، ہر چیز کو اللہ نے جفت پیدا کیا، جوڑے پیدا کیے۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ تمہاری جنس سے
اللہ نے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا، جفت پیدا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور کوئی بھی چیز میرے کریم نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں فرمائی، ہر چیز کا مقصد کچھ نہ کچھ ہوا کرتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کا ریسرچ کرنے والا انسان جب تحقیق کرنے پر اترتا ہے تو زمین کے ذرات کے بارے میں تحقیق کرتا ہے کہ یہ ذرہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ آج کی تحقیق کرنے والا انسان جب تحقیق کرتا ہے تو اس بات پر یہ تحقیق کرتا ہے کہ سیب کا رنگ جو ہے وہ لال کیوں ہوا کرتا ہے۔ آج کا تحقیق کرنے والا جب تحقیق کرتا ہے تو یہ تحقیق کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کسی زمین کے اندر سے پانی نکلتا ہے اور کسی زمین سے پانی کیوں نہیں نکلتا۔ غرض کہ اگر آپ دیکھیں تو تحقیق کرنے والا اس وقت ہر چیز کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے، لیکن آج تک بہت کم ہی ایسے انسان ملیں گے جو اپنے بارے میں تحقیق کرتے ہوں کہ سب چیزوں کو تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اس کے بارے میں کوئی تحقیق کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایک تاریخی جملہ آپ کے دل و دماغ میں محفوظ کرنے کے لیے عرض کرتا ہوا چلوں، آج کا انسان کل کے منصوبے بناتا ہے، پرسوں کے منصوبے بناتا ہے، سال بھر کے بعد کے منصوبے بناتا ہے، اپنی اولاد کے منصوبے بناتا ہے، اپنے مستقبل کے منصوبے بناتا ہے، آنے والے دنوں کے حوالے سے منصوبے بناتا ہے۔ لیکن کسی نے کیا خوب کہا، اے غافل انسان، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تیرے پاس ہر چیز کے لیے منصوبہ بنانے کا وقت موجود ہے، لیکن ذرا بتا کبھی موت کے لیے بھی کوئی منصوبہ تو نے بنایا؟ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، تو رب العزت جل جلالہ نے جو جوڑے بنائے تو اس جوڑے بنانے کی وجہ کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ یہ جوڑا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ انسان ہی کی جنس سے اس کا جوڑا اللہ نے کیوں بنایا، اور وہ بھی کہاں بنایا؟ جنت میں، دنیا میں نہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت میں آرام فرما رہے تھے، اور ان کی بائیں جانب کی اوپر کی پسلی نکالی گئی۔ توجہ چاہوں گا، خواتین بھی توجہ سے سنیں اور مرد حضرات بھی۔ اللہ نے سر سے کوئی چیز نکال کر جوڑا نہیں بنایا، اور نہ پیر سے کوئی چیز نکال کر جوڑا بنایا، بلکہ سینے کی اوپر کی پسلی سے جوڑا بنایا۔ گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ تمہارا جسے جوڑا بنایا جا رہا ہے وہ عورت نہ سر پر بٹھانے کے لیے ہے، نہ جوتی میں رکھنے کے لیے، بلکہ اعتدال یعنی سینے میں اس کی محبت کو بٹھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو جو سر پر اٹھا کر گھومتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور جو جوتیوں میں رکھتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، بلکہ چاہیے کہ ان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ پیش آئیں۔ اور پھر ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے پیدا فرمایا، گویا یہ بتا دیا کہ یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، بہت زیادہ درست کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن رکھا کہاں؟ سیدھی سائیڈ کی پسلی سے پیدا نہیں کیا، الٹی سائیڈ کی پسلی سے، اور وہ بھی وہ پسلی جو بالکل دل کے قریب ہے۔ توجہ چاہوں گا، آپ سمجھیں اس فلسفے کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میاں بیوی کے رشتے کو سمجھو آپ۔ اگر یہ معمولی رشتہ ہوتا تو کبھی پیغمبر یہ دعا نہ کرتے، ربنا ہب لنا من ازواجنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا نہ کرتے۔ یہ بہت مقدس رشتہ ہے، اور اس رشتے کے لیے اللہ نے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رشتہ جنت میں تشکیل پا رہا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ زمین پر، بھائی بہن کا رشتہ زمین پر، دادا پوتے کا رشتہ زمین پر، استاد شاگرد کا رشتہ زمین پر تشکیل پایا، اور سب سے
پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ جنت میں، اور جنت میں بھی جو رشتہ وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میاں بیوی کا رشتہ۔ تو بائیں جانب کی پسلی سے اللہ نے پیدا فرمایا، اور یہ بائیں جانب کی اوپر کی پسلی دل سے بالکل لگ کر کے، دل سے لگ کر کے۔ اب پروردگار سے پوچھا جائے مولا تیری تسبیح کے لیے فرشتے بھی ہیں اور ہر چیز تیری تسبیح بیان کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے تیری تسبیح و تحمید کرتی ہے۔ میرے مولا تو نے مرد کے لیے جوڑے کو کیوں پیدا فرمایا، اسی کی جنس سے، مولا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ جب کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی تو یہ جوڑا بھی اللہ نے کیوں پیدا کیا، اسے تلاش کرو قرآن کے اندر۔ تو میرا مولا فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سبحان اللہ، سبحان، تاکہ اس کے ذریعے تم سکون حاصل کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنت میں سکون ہی سکون ہوتا ہے، جنت کے اندر اطمینان ہی اطمینان ہوتا ہے، جنت میں آرام ہی آرام ہوتا ہے، جنت میں طمانینت قلب ہی طمانینت قلب ہوتی ہے، وہاں کوئی بے چینی اور گھبراہٹ کا دور تک کا واسطہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ اکبر، میرے کریم نے ایک مرد کی تسکین کے لیے جنت میں بھی کس چیز کا انتظام کیا، وہ کوئی اور نہیں ہے، اس کے لیے بیوی کی حیثیت سے جوڑے کا انتخاب فرمایا۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت جل جلالہ نے بیوی کو سکون کا ذریعہ بتایا، بیوی کے ذریعے سکون حاصل کرنے کے حوالے سے اللہ نے بیوی کو پیدا فرمایا، اور اس رشتے کی تشکیل کے اندر جو بیوی کی طرف سے شوہر کو جو چیز ملنی چاہیے وہ تشکیل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا قرآن مقدس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے بہت ساری چیزوں کو سامان تسکین کی حیثیت سے قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ میرے پروردگار جل جلالہ نے جہاں بیوی کو سامان تسکین فرمایا، وہی میرے کریم نے فرمایا ان صلاتک سکن لہم، حضور کی دعا کے حوالے سے رب نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے قلب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو قلب بھی تسکین، ذکر الہی بھی سامان تسکین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی سامان تسکین ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کی دعا سامان تسکین، ذکر الہی سامان تسکین۔ لیکن میں آپ سے ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعا کو قرآن نے سامان تسکین فرمایا، جن کو جو اللہ کے ذکر میں اتنے مغ ہوتے تھے کہ اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات عشاء کی نماز کے بعد آرام فرماتے ہیں، اور پھر صبح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے فوراً فجر کی نماز کے لیے مصلی پر چلے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ سرکار نیند سے بیدار ہوئے اور مصلی پر جا کر حضور نے نماز ادا فرمائی، سرکار نے وضو تو نہیں کیا۔ نماز کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نیند ناقص وضو نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا نیند یقیناً ناقص وضو ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیند سے بیدار ہو کر فوراً مصلی پر تشریف لے گئے تو ہم نے سوچا کہ شاید قانون بدل چکا ہو۔ آقا نے فرمایا نہیں، قانون وہی ہے، لیکن تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تم سوتے ہو تو تمہارا دل غافل ہو جاتا ہے، اور ہم سوتے ہیں تو ہمارا دل یاد الہی میں لگا رہتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں مصروف، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، ان کی دعائیں دوسروں کے لیے سامان تسکین۔ لیکن حضور سے پوچھا جائے
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر جب لوگ تانا دیتے، جب راہوں میں کانٹے بچھاتے، جب لوگ برا بھلا کہتے، تو سرکار آپ کو سکون کن چیزوں سے مل جاتا تھا؟ تو اب آقا فرماتے ہیں کہ جب میں دعوت و تبلیغ کے لیے جاتا، میں لوگوں کو پھول دیتا، جواب میں لوگ پتھر برساتے تھے، میں زخموں سے نڈھال ہو کر جب گھر آتا تھا طبیعت مضطرب ہوتی تھی، لیکن اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں میری بیوی خدیجہ کے جملے مجھے تسلی دے دیا کرتے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامان تسکین ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جملے، وہ ام المؤمنین جن کے پاس دولت کی فراوانی، نازوں میں پلی اور بہت آرام سے جنہوں نے زندگی گزاری، لیکن قربان جائیے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی وہ زوجہ، وہ شریک حیات اور وہ ہماری ماں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھ دکھ ہر کام کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ اب آقا نے جو فرمایا خدیجہ کے جملے مجھے تسلی دے دیا کرتے تھے، یہاں میں اپنی بہنوں سے عرض کرنا چاہوں گا، میں خواتین اسلام سے عرض کرنا چاہوں گا، ذرا مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر جب تمہارا شوہر صبح سے جا کر شام تک واپس لوٹتا ہے، کچھ کما کے لایا، کوئی چیز تحفے میں لایا، کچھ نہیں لایا، معمولی ملا یا نہ ملا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج کی عورت اپنے شوہر کو یہ تسلی دیتی نظر آتی ہے؟ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ عز و جل نے جس حال میں رکھا ہے ہم اس پر خوش ہیں، اللہ جس حال میں رکھا ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نہیں بلکہ آج کی عورت کہے گی ذرا دیکھو تو صحیح، میری سہیلی کے شوہر کو وہ اتنا کما کے لاتا ہے، اس نے زیورات دلا دیے، اس نے ڈائمنڈ دلا دیا، اس نے یہ دلا دیا، اس نے وہ دلا دیا، تم تو نکمے ہو، تمہیں تو کچھ کمانے نہیں آتا، میں تو کاش کسی اور کے یہاں گئی ہوتی تو آج عیش کے ساتھ زندگی گزارتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب تم ہیروئن کی زندگی پڑھو گے تو تمہاری سوچ یہ بنے گی، اور جب ام المؤمنین کی زندگی پڑھو گی تو زندگی میں کبھی تانا نہیں دو گی، بلکہ ہر حال کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ نبھانے کی سوچ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ مجھے یاد ہے ابھی چند مہینوں پہلے میں موریشس کی سرزمین پر پہنچا تھا، ایک نیا جوڑا، نئی شادی، وہ دونوں میاں بیوی میرے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری زندگی پرسکون گزرے۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا اور بھائیوں سے کہوں گا، غور سے سننا، انہوں نے کہا حضرت دعا کریں کہ ہماری زندگی پرسکون گزرے۔ میں نے کہا بیٹا بس ایک نصیحت دماغ میں بٹھا دینا، زندگی پرسکون گزرے گی۔ انہوں نے کہا حضرت فرمائیں۔ میں نے کہا تمہاری پرسنل لائف جو میاں بیوی کی ہوتی ہے، یہ لائف کیسے گزارنی چاہیے، اس کے لیے سیریل میں جو دکھایا جاتا ہے اس کی نقل مت کرنا، پکچر میں جو دکھایا جاتا ہے اس کی نقل مت کرنا، اگر اس کی نقل کرو گے بے چین رہو گے۔ تمہیں اگر پرسکون زندگی گزارنا ہے تو مولا علی اور خاتون جنت کی زندگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ انہوں نے زندگی کیسی گزاری، جب ان کی زندگی تم پڑھو گے تو واقعے کے اندر بھی سکون ہوگا اور آرام کی زندگی گزارو گے اور تمہیں کسی قسم کی بے چینی اور بے قراری نصیب نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بے چینی اور بے قراری کی وجہ یہ ہے سیریل میں کیسے کپڑے پہنے، اس کا گھر کیسا ہے، وہ شوہر سے کیسے ملتی ہے۔ آج کبھی راستوں کے اندر بائک پر وہ لڑکیاں جو برقع پہن کر اپنے شوہر سے چپک کر جب جاتی ہوتی ہیں تو شرم سے سر جھکا لینا پڑتا ہے۔ یہ طریقہ کہاں سے سیکھا؟ یہ سارا طریقہ یہ سیریل دیکھنے کی وجہ سے، پکچر دیکھنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، یا رسول، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے، میرے صحابیوں بتاؤ ایک
عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ صحابہ سوچتے ہیں کہ کیا جواب دیا جائے، آپس میں مشورہ کر کے سب اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیتے ہیں، سب کے جواب حضور سماعت فرماتے ہیں، لیکن مولا علی گھر جاتے ہیں اور خاتون جنت سے پوچھتے ہیں فاطمہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اللہ اللہ، خاتون جنت سے پوچھا گیا، خاتون جنت نے جواب میں ارشاد فرمایا، عرض کیا میرے سرتاج عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ اسے کوئی غیر سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خاتون جنت نے جب یہ کہا مولا علی حضور کے پاس پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوال کا جواب آپ کی لخت جگر فاطمہ نے یہ دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ ذرا سوچو، بنگڑیاں پہنانے کے لیے آدمی کے پاس چلی جاتی ہیں، وہ بینگل چڑھا کر کے بتاتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، یہ خیال تمہیں نہیں رہتا کہ قیامت میں غیر محرم کا ہاتھ اگر تمہیں مس ہو گیا تو یہ ہاتھ تمہارا جہنم میں جلایا جائے گا؟ یہ خیال نہیں رہتا؟ اور جس ڈی جے پر پابندی لگائی گئی میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ سنو اللہ کو جو آواز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ میوزک ہی کی آواز ناپسند ہے۔ بے شک، ارے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک ننھی سی بچی آتی ہے، اس کے پیر میں پازیب ہوتا ہے، ننھی سی بچی گھنگرو پیر میں باندھی ہوئی گھر میں آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پہلے اسے نکالو، اس لیے کہ یہ وہ آواز ہے جو میرے نبی کو بھی ناپسند اور میرے رب کو بھی ناپسند ہے۔ ایک بچی کے پیر میں پازیب، اس کی آواز ام المؤمنین سننا نہیں چاہتی۔ بیٹا آپ لوگ یا تو پیچھے چلے جاؤ یا سیدھے چپ چاپ بیٹھے ہو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے خواتین اسلام، اور یہاں یہ بھی بتا دوں جیسا کہ علامہ فیاض صاحب قبلہ نے بڑی پیاری بات بتائی کہ عورتوں کو صبر نہیں ہوتا اور کہتی ہیں کہ بھئی یہ تو ہونا چاہیے، بات بالکل صحیح ہے۔ میں خود اپنے گھر کا واقعہ بتاؤں، اللہ میری پھوپھی کو غریق رحمت فرمائے، جب ہمارے گھر میں شادی کا فنکشن تھا اور کچھ میرا شعور بھی بیدار ہو چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ والدین کی بھی توجہ اچھی طرح سے اس طرف تھی، تو سمپل طور پر علماء کو بلا کر تقاریر اور نعت شریف کی محفل اور بالکل سمپل شادی کی تقریب کا پروگرام بنا، تو گھر میں عورتوں کی آواز، بس احتجاج شروع ہو گیا گھر میں، پروٹیسٹ، کہ یہ شادی میں اگر یہ سب نہ ہو تو پتہ کیسے چلے کہ یہ شادی ہے؟ یہ تو ہونا چاہیے، ورنہ اس کے بغیر شادی کیسے ہو سکتی؟ خیر الحمدللہ والدین کا اصرار رہا اور ان کا فورس رہا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی۔ اور میں ایک چھوٹی سی بات تو نہیں کہہ سکتا، بہت بڑی بات ہے، حضور کی ہر بات بڑی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس شادی میں برکت عطا فرماتا ہے جس میں کم خرچ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں بکرے کا گوشت بھی کھلایا اور ولیمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوارے بھی کھلائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت دھوم دھام سے کرو، جب آپ کی جیسی کیپیسٹی اس کے مطابق آپ کھانا کرو اور اس کے مطابق شادی کی تک، لیکن یہ سنت ادا کرنے جا رہے ہیں۔ واہ، جس طریقے سے ناپاک کپڑے پہن کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طریقے سے حرام کام کے ذریعے آپ نکاح کی تقریب سے بچیں کہ اس میں ان چیزوں کو شامل نہ کریں۔
اس لیے کہ نکاح ایجاب و قبول سے تو ہو جائے گا لیکن اللہ برکتیں ڈھول تاشے کی وجہ سے نہیں عطا فرمائے گا. برکتیں اس وقت ہوں گی جب سنت کی ادائیگی کے ساتھ مصطفیٰ کی خوشی بھی شامل ہو اور ان کی خوشی کے مطابق ساری تقریبات ہوں تو اللہ عز و جل اس شادی کے اندر برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان. عرض یہ کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تھک کر جب گھر لوٹتا تو خدیجہ کے جملے مجھے تسلی دے دیا کرتے تھے. میں تو جب قرآن کی اس آیت پر سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے جنت میں کوئی کمی نہیں پھر بھی پروردگار نے سکون کے لیے بیوی کو پیدا فرمایا اللہ اور اس میں سکون رکھا ہے. اور جس کو پروردگار جل جلالہ نے سکون کا ذریعہ بتایا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مرد کو چاہیے کہ اس کے ذریعے تسکین حاصل کرے اور عورت کو چاہیے کہ وہ سامان تسکین بن کر کے رہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمارے یہاں یہ بھی تھوڑی سی سوچ بنی رہتی ہے اللہ اللہ کہ سچویشن یہ ہوتی ہے اگر کوئی اپنے گھر کے کام کاج کے لیے مصروف ہو جائے یا کوئی شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھنے کے لیے اس کی فرمائش کی تکمیل کے لیے کوئی چیز لینے کے لیے چلا جائے تو کبھی ساس کہتی ہے بیٹا تو بیوی کا غلام بن چکا ہے جب دیکھو تب بیوی کے لیے کچھ لینے نکل پڑا. اور اسی طریقے سے سوسائٹی میں بھی لوگ کہتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں اپنی بیوی کی ضروریات کے لیے نکلنا یہ گناہ کا کام نہیں ہے بلکہ اس نکلنے کے عوض میں اللہ بہت سارے انعام عطا فرماتا ہے. آج یہ میں آپ کو بتاؤں پروردگار جل جلالہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف بڑھ رہے تھے. اللہ اللہ مصر سے نکلے تھے اور بڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. راستے میں ان کی زوجہ کو ٹھنڈی محسوس ہوئی بے پناہ سردی محسوس ہوئی اور سچویشن ایسی تھی کہ اس وقت ان کی بیوی امید سے تھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ان کی بیوی نے عرض کیا اے میرے سرتاج کہیں سے میرے لیے آگ کا انتظام کریں اس لیے کہ میں امید سے ہوں اور ٹھنڈی کی وجہ سے میری طبیعت بگڑتی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ٹھنڈی کو دور کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلے. کیا دیکھتے ہیں کہ کوہ طور پر کوئی چیز چمک رہی ہے. لوٹ بھاگے اس طرف سوچے کہ شاید وہاں پر آگ ہو. جیسے ہی وہاں پر پہنچے اللہ رب العزت جل جلالہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے نبوت عطا فرما دی اور کلیمی کا تاج اور شرف عطا فرما دیا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کا بھی انتظام کر کے آئے اور ساتھ میں پروردگار کی طرف سے نبوت کا تاج بھی لے کر کے آئے. صوفیہ فرماتے ہیں اگر بیوی کی ضرورت کی تکمیل کے لیے کوئی جائے اور جانے پر اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ جانا گناہ ہے تو اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنی بیوی کی جائز ضروریات کی تکمیل کے لیے اگر جد و جہد کرتا ہے تو اس کے عوض کے اندر اللہ اسے بہت سارے مقام عطا کر دیتا ہے مرتبے عطا کر دیتا ہے. اور اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ کرنا گناہ ہے تو حضور کی وصیت کو یاد کرے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے. سبحان اللہ. اور میں تم سب میں اہل و عیال میں بہتر ہوں. ماں باپ کا خیال کرو لیکن بیوی کی حق تلفی نہ کرو اس کے حقوق کو ادا کرو. آج بڑی سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. شادی ہوئی 22 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر کے اندر شادی ہو گئی. اب اس کے بعد آپ کی شادی کی زندگی گزر رہی ہے. جہاں 35 آپ نے کراس کیا اب یہ بیوی اچھی نہیں لگ رہی نظر بھٹک گئی. بیوی کی نظر بھی بھٹکی شوہر کی نظر بھی بھٹکی. اللہ ماشاءاللہ. مجھے حیرت ہوتی ہے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ٹینر ایج میں خیال کرو وہ بچے بگڑ زیادہ جاتے ہیں. یعنی ٹینر ایج سے مطلب آپ سمجھے 13 سے لے کر کے 19 تک 13 سال کی عمر سے لے کر 19 سال کی عمر تک یہ بچوں کو سنبھالنے کی عمر ہوتی ہے. اس میں بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن ساتھ میں نئی تحقیق یہ بھی ہے کہ 35 سے لے کر 45 والوں کو بھی سنبھالنا ضروری ہے.
انہیں بھی سنبھالنا ضروری ہے۔ آخر اس امت کو کیا ہو گیا؟ قانون الہی کی پرواہ نہیں، قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں۔ اور رب قدیر جل جلالہ نے جن کے حقوق ہمارے سر پر نافذ فرمائے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے اندر بھی انسان کوشش کرنے سے کوتاہی برتتا نظر آتا ہے۔ ایک بیوی کیا چاہتی ہے، اپنے شوہر سے کیا چاہتی ہے؟ میں نوجوانوں سے کہوں گا اور آپ سب سے خاص طور پر توجہ دیں، ایک بیوی اپنے شوہر سے 3 چیزیں چاہتی ہے، اسے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ کتنی چیزیں؟ بولیے۔ اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہو کہ بیوی مجھ پر جان چھڑکے اور میری ہر چیز کا خیال کرے، تو میں کہتا ہوں یہ 3 چیزیں آپ بیوی کو پرووائیڈ کریں، اسے دیں، بیوی آپ کا مکمل خیال کرے گی انشاءاللہ۔ پہلی چیز پروٹیکشن، تحفظ۔ وہ آپ سے تحفظ چاہتی ہے، اس لیے کہ ماں کو چھوڑ کر آ گئی، باپ کو چھوڑ کر آ گئی، رشتہ دار کو چھوڑ کر آ گئی، سہیلیوں کو چھوڑ کر آ گئی، اور صرف اس لیے آ گئی کہ آپ کی وہ بیوی بن چکی ہے، تو سب کو چھوڑ کر وہ آپ کے پاس آ گئی۔ اب وہ آپ سے یہ امید رکھتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، جب کوئی مسئلہ ہو تو اسے آپ تنہا نہ چھوڑیں۔ وہ چاہتی ہے کہ تحفظ ملے آپ کی طرف سے، آپ اس کے ہر سکھ دکھ کے اندر شریک ہوں، آپ اس کا خیال کریں، اس کو تحفظ فراہم کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، عمر میں چھوٹی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو میں تھوڑی آواز بلند ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، آئے جلال کے اندر، اور ام المؤمنین نے اپنے والد کا جلال دیکھ لیا تو حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنے پیچھے چھپا دیا، سبحان اللہ، اور بتایا ایک بیوی کو پروٹیکشن دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، تحفظ دو اسے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے تحفظ فراہم کرو۔ یہ نہیں زیادہ ہوشیاری کی تو ابھی 3 لفظ بول دوں گا، اللہ، پانی کا نہیں پوچھتی، کھانے کا نہیں پوچھتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، یہ طریقہ کہاں سے سیکھے ہیں؟ آپ کسی نوکرانی کو گھر میں لائے ہو یا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب قدیر کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کسی عورت کو اپنی شریک حیات بنا کر لائے؟ کہاں سے یہ سوچ بن گئی؟ یہ گھر گھر جو تباہی اور بربادی مچی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کو تحفظ فراہم نہیں کرتا، اور کچھ عورتیں بھی بس پوچھئے نہیں، وہ بڑے فخر سے اپنی سہیلی سے کہتی ہیں میرا شوہر تو میرا غلام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر شوہر کو تم غلام کہو گی تو تم کسی غلام کی بیوی ہی کہلاؤ گی، تم کسی غلام کی بیوی ہی کہلاؤ گی، اور اگر تم یہ کہو میرا شوہر تو میرا بادشاہ ہے تو تم ملکہ کہلاؤ گی۔ سبحان اللہ، اب تمہارے اوپر ہے کہ غلام کی بیوی کہلانا پسند کرتی ہو یا رانی کہلانا پسند کرتی ہو، یہ تمہارے اوپر ہے، بہت سبحان اللہ، یہ تمہارے اوپر ہے۔ اور اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ اللہ نے نہ سر سے پیدا کیا نہ پیر سے پیدا کیا، پسلی سے پیدا کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پسلی سے پیدا کیا۔ تو عورت کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے تحفظ ملے، اسے یقین ہو کہ میرا شوہر میرا مکمل خیال کرے گا، میری ہر پریشانی کے اندر
وہ میرا خیال کرے گا، میری مدد کرے گا، یہ اسے یقین ہونا۔ تو پہلی چیز ایک عورت جو شوہر سے چاہتی ہے وہ پروٹیکشن ہے، تحفظ ہے۔ دوسری چیز اٹینشن۔ اب آپ سوچتے ہوں گے یہ اٹینشن کا کیا معنی؟ عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، اس کی طرف توجہ رہے، اسے بالکل نظر انداز نہ کر دیا جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ میں الحمدللہ میں نے سائیکولوجیکل اعتبار سے اسٹڈی کی ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، نفسیاتی طور پر میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ خدا کی قسم حضور کی زندگی پڑھ کے دیکھو، میں نے حضور سے بڑا دنیا میں کوئی ماہر نفسیات دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اب یہاں بتاؤں آپ کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوسہ لے سکتے ہیں، بیوی کو بوسہ لے سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ ایک کو منع کیا، ایک کو اجازت۔ اب کیسے ماہر نفسیات؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس پر تطبیق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس صحابی نے آ کر پہلے سوال پوچھا تھا وہ جوان تھے، تو حضور نے ان پر پابندی لگا دی کہ روزے کی حالت میں بوسہ مت لینا، اور بعد میں جو آ کر پوچھے تھے وہ ضعیف تھے۔ سبحان اللہ سبحان۔ بعد میں جو آ کر پوچھے تھے وہ ضعیف تھے، تو حضور نے ان کو اجازت عطا فرمائی۔ میرے آقا ماہر نفسیات تھے، سبحان اللہ۔ وہ جانتے تھے کہ ایک انسان کی نفسیات کیا ہے، اس لیے اسی کے مطابق حضور علاج فرماتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کے مطابق۔ تو دوسری چیز جو عورت چاہتی ہے وہ اٹینشن، نظر انداز مت کرو۔ میں آج کل بہت گھر دیکھتا ہوں جہاں پر سچویشن ایسی ہوتی ہے، ساس، ننن، بیٹا، بھائی، اس کا الگ گروپ ہوتا ہے۔ بہو سے کہیں گے ذرا چائے بنا کے لے کر کے آؤ، یہ چاروں فٹنگ کرتے ہوں گے، بیچاری چائے بناتی ہے۔ شادی کا فنکشن ہے، کچھ کرنا ہے، اپنے پرائیویٹ میں بیٹا بھی بہت سن رہی ہو، جا کے کسی کو بول دے گی ارے کیا ہے۔ آپ یہ نظر انداز کر کے سوچتے ہیں کہ اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظر انداز کرنا صحیح ہے؟ کہاں سے سیکھا آپ نے یہ؟ جب آپ کے نزدیک آج بھی وہ پرائی ہے تو آپ کو وہ کب اپنا سمجھ سکے گی؟ آپ پہلے اپنا بناؤ، پھر وہ آپ پر جان چھڑکے گی۔ پہلے یہ تو کرو۔ آپ اسے نظر انداز کرو، اسے اگنور کرو، اس کے سامنے کوئی بات نہ کرو، چپ ہو جاؤ، وہ آ گئی، کیا ہے یہ سب؟ اب پہلے ہی قانون بنا دو بیٹا اپنے گھر کی بات چار دیواری کے باہر نہیں جانی چاہیے، چاہے تمہاری مائی کیوں نہ ہو، ختم ہو گئی بات۔ تو ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ اسے نظر انداز نہ کیا جائے، اور جب کوئی نظر انداز نہیں کرتا تو پھر وہ بھی نظر انداز نہیں کرتی۔ اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کے گھر گئی ہے تو شوہر کے گھر کے ہر راز کو اپنے سینے میں اس طریقے سے دفن کرے کہ اپنے شوہر کے گھر کی چار دیواری کی کوئی بات باہر نکلنی نہیں چاہیے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ گھر جانے کی ہفتے میں ایک بار اجازت ملی تو سب سے پہلے ساس ننند اس کی برائی کی پیٹی کھول کر کے بیٹھ گئی۔ یہی ہوتا ہے۔ میں بھی 4 بچیوں کا باپ ہوں، میری بچیوں کی بھی شادیاں ہوگی، وہ آئیں گی تو سب سے پہلے وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ خیر اب تو الحمدللہ سمجھانے کے بعد بہت سارے سدھار پیدا ہو گئے، لیکن میکسیمم آپ دیکھیں بچی آئیں گی تو سب سے پہلے یہی شروع کریں گے، اللہ میری ساس تو تھکا دیتی ہے، میری ننند تو ایسی، میرا شوہر کی برائی کم کریں گی لیکن ساس ننند یہ بس شروع رہتا ہے، یہ سارا معاملہ۔ تو آپ اس سے بھی پرہیز کرو۔ عورت کو چاہیے ہزار اس گھر کی خامیاں ہوں، تم اپنے سینے میں اسے دفن کرو، اس لیے کہ یہ تمہارا گھر اب وہ ہو چکا ہے جہاں گئی ہو ایک دن کے لیے، وہ
یہی وہ چیزیں ہیں جو بریک کرتی ہیں رشتے. سبحان اللہ سبحان. تو نہ شوہر بیوی کو نظر انداز کرے، نہ ساس بہو کو نظر انداز کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بچی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قطعی طور پر اپنے سسرال کی بات اور سسرال کی کمیوں کو دوسروں کے یا خود اپنے گھر پر اپنے ماں باپ کے یہاں جا کر اجاگر نہ کرے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسری چیز جو ایک عورت اپنے شوہر سے چاہتی ہے وہ ہے اٹینشن، اور تیسری چیز کیا چاہتی ہے؟ اپریشیشن، حوصلہ افزائی. کیا چاہتی ہے؟ حوصلہ افزائی. ایک عورت چاہتی ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں. کیا تم نے چائے بنائی ہے؟ بہت زبردست ہے. بس پھر دیکھیے آپ کبھی آپ کو چائے سے محروم نہیں رکھیں گے. سبحان اللہ. جب کوئی لڑکی نہیں دیکھا، میں سائیکولوجیکل بات عرض کرتا ہوں اس لیے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے. گھر ٹوٹ رہے ہیں، نوجوان آوارہ بن رہے ہیں، بچیاں بھٹک رہی ہیں، بچے بھٹک رہے ہیں. شادی کے بعد مرد اور عورت جو ہے بھٹک رہے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کریکشن کروں. کتنی کمائی ہے تمہاری؟ 10,000 کماتا ہوں. جہاں کہیں رشتہ ڈالتے تھے لڑکی نہیں ملتی تھی، کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر ایک غریب کی بچی مل گئی، چلو ہو گئی شادی. اب غریب کی بچی سے شادی کرنے کے بعد 1-2 بچے ہو گئے اور یہ بھائی صاحب کمانے لگ گئے، انکم زیادہ ہو گئی. تب کہتے ہیں میری شادی یار میرے ماں باپ نے ان پڑھ سے کرا دیا. ارے بھائی جب کوئی نہیں دیتا تھا تب یہی تو ملی تھی، اور اب تجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے جب پیسہ آ گیا تیرے پاس. یہ کہاں سے سوچ آ گئی؟ کبھی یہ بھی تو سوچ لیا ہوتا ہے کہ جو کچھ تجھے ملا ہے اس کے صدقے ہی میں تو ملا ہے. اور اگر کوئی یہ سوچے کہ عورت کے نصیب سے نہیں ملتا وہ غلط ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ویعرض کرتے ہیں آقا غریب ہوں. سرکار نے فرمایا شادی کر لے. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں حضور میرا پورا نہیں ہوتا، بیوی کا کہاں سے پورا کروں گا؟ سرکار نے فرمایا اس کے صدقے میں اللہ تجھے عطا کر. سبحان اللہ. اگر بیوی کے نصیب سے روزی نہ ملتی ہوتی تو مصطفیٰ جان رحمت کبھی نہ فرماتے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، اس کو ذہن میں رکھو. یہ شریعت ہے، طبیعت نہیں ہے. سجی ہے 40-45 سال کے ہونے کے بعد اب بیوی کا رنگ اچھا نہیں لگتا، اس کا نقشہ اچھا نہیں لگتا، وہ اچھی نہیں لگتی. کیا سوچ بنا لی ہے آپ نے؟ اپنی سوچ کو درست کرو. اب تو زیادہ خطرہ ٹینر ایج سے کم اور 35 والوں سے زیادہ ہو گیا. سچ بتا رہا ہوں آپ کو. میں ابھی پرسوں انگلینڈ میں تھا، کل رات کو ہی میں انگلینڈ سے آیا ہوں. ایک شادی میں پرسوں میں شریک ہوا ولیمے کے اندر. واللہ العظیم میں کیا بتاؤں کہ اب فورن جب بھی جاتا ہوں کسی شادی میں شریک ہوتا ہوں تو یہ جملہ مجھے سننے کو ملتا ہے لڑکے یا لڑکی والوں کی طرف سے کہ حضرت یہ دعا کرنا کہ یہ رشتہ نبھا رہے. یہ دعا کرواتے رشتہ نبھا رہے. یعنی ایسی پوزیشن ہو چکی 3 مہینے میں طلاق، 2 مہینے میں طلاق، یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، جو نفسیاتی طور پر ایک عورت کو مرد کو جو نبھانا چاہیے اس کو دیکھیں. تو تیسری چیز جو اپریشیشن، حوصلہ افزائی. اب حوصلہ افزائی کا کیا بتاؤں؟ اگر بیوی کی سہیلی یا بیوی کی بہن یا XYZ کوئی اس کے ساتھ بیٹھی ہے تو اس کو دیکھتا ہی نہیں اپنی بیوی کو، بس اسی کی تعریف یہ اس بات میں لگا ہوا، اس کو نظر انداز کر کے بیٹھا ہوا. اس بیوی سے پوچھے کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے. اور وہ نالائق لوگ جو بدکاری کرنے کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور اپنی بیوی کے لیے ایک جوڑا کپڑا لانا ہوگا تو اس سے کہیں گے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. حرام کاموں کے لیے پیسے اور بیوی کے لیے پیسے نہیں. اور اسی طریقے سے بیویوں کی بھی ذمہ داری ہے.
بیویوں کی کیا ذمہ داری؟ ہمیشہ بیمار بن کر کے نہ رہیں. وہ شوہر کے آنے کا وقت ہوگا تو سر پر جو ہے پٹی بھی بندھ جائے گی اور کپڑے بھی میلے کچیلے پہن کر کے, اور جہاں سامان خریدنے کے لیے جانا ہے فوراً لپسٹک لگائیں گی, میک اپ کریں گی اور نکل جائیں گی. یہ کہاں سے بلا آ گئی؟ جس کے لیے سنورنا چاہیے اس کے لیے سنورتی نہیں ہو, اور جہاں پردہ کرنا چاہیے وہاں پہ نقاب ہوتی ہو. اللہ, کہاں سے سوچ تم نے بنا لی؟ عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کا تقاضا کیا ہے؟ شوہر کا یہ ہے کہ جب وہ گھر پہنچے تو تمہیں دیکھ کر کے وہ خوش ہو جائے. سبحان, تمہیں دیکھ کر کے وہ خوش ہو جائے. اور تم خوش کیسے کرو گی؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کی چھوٹی سی چھوٹی پسند کا بھی خیال کرو کہ تمہارے شوہر کو کیا پسند ہے. یہ تمہاری پہلی ذمہ داری ہے. تو اب قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اس کو تمہارے لیے ذریعہ سکون بنایا. پتا چلا بیوی سکون کا ذریعہ ہے, بیوی کو عذاب نہیں بننا چاہیے, اسے سکون ہی کا ذریعہ بن کے رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بیوی عذاب بن جائے. جیسے ہمارے ایک ساتھی ٹرین میں سفر کر رہے تھے, تو آپ بامبے کی جو ہے لوکل ٹرین تو جانتے ہی ہیں کتنا رش ہوتا ہے اس کے اندر. تو ایک بار مجھ سے کہتے مجھے مرنے کے بعد عذاب نہیں ہوگا. میں نے کہا یار ٹرین میں تم جاتے ہو؟ بولے نہیں حضرت یہ ٹرین میں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے لیکن مجھے عذاب قبر میں ہوگا ہی نہیں, ہے تو ٹرین کی تکلیف تو سن رہا. میں نے کہا کیوں؟ کہا حضرت بیوی ہی ایسی ملی ہے, ابھی گھر پہ پہنچوں گا تو پتہ نہیں کتنی قیامت اور کتنی باتیں اس کی سننی پڑیں گی. آخر شوہر گھر آنے کو, دیکھیں بہت توجہ سے سنیں میری بہنیں, آخر شوہر گھر جلدی رات کو آنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ رات کو دوستوں کے ساتھ اسے اچھا لگتا ہے, گھر میں بیوی کے پاس اچھا کیوں نہیں لگتا؟ کوئی تو وجہ ہوگی, کوئی تو سبب ہوگا. جب قدرت نے عورتوں کو سکون کا ذریعہ بنایا تو عورت کو ہر حال کے اندر اپنے شوہر کو سکون دینا چاہیے, اس لیے کہ جب وہ سکون دیں گی تو اللہ قبر میں بھی سکون عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی سکون عطا فرمائے. تو یہ رشتے کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا. اور پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, تمہارے درمیان اس نے مودت رکھی اور رحمت رکھی. سبحان اللہ, اللہ اللہ. آپ ذرا سوچو, یہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے, اتنا کہہ دینے پر دونوں رشتے میں بندھ جاتے ہیں, اور بندھنے کے بعد دونوں میں اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ بیوی کو میکہ اچھا نہیں لگتا اور شوہر کو دوست اچھے نہیں لگتے. یہ اچانک اتنی عمر کے بعد اچانک دونوں کے ملنے پر یہ دل میں محبت کس نے پیدا کی؟ تو اللہ فرماتے یہ اللہ کی نشانی ہے, یہ اس کریم نے محبت پیدا فرمائی. تو اس محبت کے ذریعے محبت پیدا کرنے والے خدا کو پہچانو. سبحان اللہ. یہ محبت تمہیں خدا کی معرفت عطا کرتی ہے, یہ محبت تمہیں خدا کا پتہ بتاتی ہے, یہ محبت بتاتی ہے کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا, میں نے اسے نہیں دیکھا تھا. پھر ایک مرتبہ قبول کرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے یہ محبت کہاں سے جگ گئی؟ تو سن لو, یہ کسی اور نے نہیں, یہ اس کریم نے پیدا فرما دی ہے. اس لیے اس محبت کے ذریعے اللہ کو پہچانو اور اس کی یاد میں زندگی گزارو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اس نے محبت پیدا فرمائی. اور پھر فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. سبحان اللہ. بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے. اب یہاں کھوپڑی ہے ہی نہیں, فکر کیا کریں؟ جو غور کرے اس کے لیے نشانیاں ہیں نا, جو غور کرے. اسی لیے نحو کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں, عالم گزرے ہیں, بہت کالا رنگ تھا,
بہت ہی کالا رنگ. لیکن اس زمانے کی ایک خوبصورت لڑکی, اس نے ان سے شادی کرنے کا ارادہ کیا. تو اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ تم ان سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کہ ان کے پاس علم ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ان سے جو نسل پیدا ہو وہ صاحب علم. شادی ہو گئی. اب ایک کالا رنگ, ایک دم کالا رنگ اور ایک بالکل خوبصورت. شادی ہوئی, کچھ دن گزرے, کچھ سال گزرے, تو اس کے بعد جو ہے ایک دن شوہر نے کہا بھائی میں تو جنتی ہوں. تو بیوی نے کہا میں بھی جنتی ہوں. شوہر نے کہا میں تو جنتی ہوں. تو بیوی نے کہا میں بھی جنتی ہوں. کہا کیسے؟ تو شوہر نے کہا تیری جیسی خوبصورت بیوی ملی ہے تو اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اس لیے شکر کرنے والے کا ٹھکانہ جنت. سبحان اللہ. تو بیوی نے کہا آپ جیسا کالا شوہر مجھے ملا ہے, میں صبر کرتی ہوں تو صبر کا ٹھکانہ جنت. تو آپ بھی اگر جنتی بننا چاہتے ہیں تو جو بیوی ملی ہے اس پر شکر و صبر کا دامن تھامو, دونوں جنتی ہو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ, دونوں جنتی ہو جاؤ. سبحان اللہ. اور سنو, رشتہ نبھاؤ, اس لیے کہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ جنت میں بیٹا باپ کے ساتھ ہوگا, جنت میں بیٹی ماں کے ساتھ ہوگی, یہ نہیں فرمایا. لیکن یہ ضرور فرمایا جنت کے جھولے میں میاں بیوی جھولتے ہوں گے. پتہ یہ چلا جنت سے رشتہ شروع ہوا اور جنت تک کے لیے شروع ہوا, بیچ میں توڑو مت. سبحان اللہ. واہ واہ, کیا بات. بیچ میں توڑو مت, اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں جائز چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسند مجھے کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے. توڑو مت رشتہ, اسے نبھاؤ. وقت نہیں ہے اور ایک مسلسل موضوع ہے, میری کتاب اس پر آ رہی ہے, معاشرہ کیسے مستحکم ہو. میں نے جب قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی, یہ جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں, خاندان بکھر رہے ہیں. میں امریکہ تھا, ایک سوشل گروپ کے ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز میں جو مصروف رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی. تو طلاق کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں طلاق کا پرسنٹیج 52%, یعنی 100 میں سے 52 شادیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں طلاق ہو جاتا ہے. اور ہندوستان میں بھی یہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے. تو ایک سوچ پیدا ہوئی کہ آخر یہ رشتے ٹوٹتے کیسے ہیں, رشتے ٹوٹتے کیسے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس پر پھر کبھی زندگی رہی تو مکمل گفتگو اس پر کہ رشتہ ٹوٹے نہیں, اس کے لیے قرآن نے کیا دستور عطا فرمایا. سبحان اللہ. رشتہ مستحکم کیسے ہو, قرآن میں اس کی آیتیں موجود ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اتنے آپس میں متحد تھے, متفق تھے, جس کی کوئی انتہا نہیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ رشتہ ہے. یہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کا پتہ بتاتا ہے. یہ میاں بیوی کا تعلق جنت تک کے لیے ہے. اور یہ رشتے کو جب کرو اور یہ جب شادی کرو تو اس وقت یہ عہد ہونا چاہیے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کریں. یاد رکھیں ہر انبیاء کی 4 سنتیں رہی. کتنی؟ ہر نبی کی. نمبر 1 حیا. حیا ہر نبی کی سنت ہے, حیا. دوسری چیز تعطر, عطر. ہر نبی نے عطر استعمال کیا. سبحان اللہ. تیسری چیز مسواک, یہ ہر نبی نے استعمال کیا. اور نکاح, یہ سارے انبیاء کرام نے ایک کو چھوڑ کر سب نے نکاح کیا. یہ 4 سنتیں انبیاء کرام. اور خاص بات میں بتاؤں, جس چیز کو حضور نے اپنی سنت بنایا ہو وہ کتنی عظیم ہوگی. سبحان اللہ. تو سرکار فرماتے ان نکاح
من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور یاد رکھیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سے بے رغبتی کرے سرکار فرماتے وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح کو حضور کی سنت سمجھ کر کے کریں اور قانون الہی سمجھ کر کے کریں، قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر کے کریں. اور نکاح سے پہلے یہ نیتیں جو کرنی چاہیے، جس کے حوالے سے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے خود اپنے کرم سے اپنے ذمے لیا ہے کہ ان کی مدد فرمائے گا. وہ 3 لوگوں میں سے ایک کون ہے؟ الناکح الذی یرید بہ العفاف. نکاح کرنے والا کس نیت سے نکاح کرے؟ غور سے سننا. نکاح کرنے والا اس نیت سے نکاح کرے کہ میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤں گا. اگر اس نیت سے کوئی نکاح کرتا ہے تو سرکار فرماتے اس کی مدد کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا، اس کی مدد کا ذمہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نکاح کو نکاح کے اعتبار سے کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کریں. اور دوسری بات، جو لوگ جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، ذرا خدا کا خوف کھاؤ، اللہ کا ڈر دل میں رکھو، اللہ کا ڈر دل میں رکھو. اور جو عورتوں کا معاملہ ہے کہ قرض کر کے یہ کر کے اتنا مجبور لڑکے والے کر دیتے ہیں کہ لڑکی والے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کی ماں کو یہ نہیں دیں گے تو یہ ناراض ہو جائے گی، یہ کم پہنچے گا تو ناراض. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، خدا کے لیے اس کو نکالو، اس کو ذہن سے نکالو، سوسائٹی سے نکالو، خوش دلی کے ساتھ نکاح کرو. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بھی سوچ ہوتی ہے ذرا بڑے گھرانے میں بات ڈالیں، کم از کم وہاں سے ملے گا بھی زیادہ، اور پھر کیا ہے کہ اپنے بچے کا فیوچر بھی سیف ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں آپ ڈھونڈو ایسی لڑکی، توجہ چاہوں گا، ڈھونڈو ایسی لڑکی. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے ملنے گئے جو بیمار تھے. غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. تو عرض کرتے ہیں عبداللہ کیسی طبیعت ہے؟ فرماتے کیسی طبیعت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ٹھیک ہے. تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دولت ان کے پاس رکھی اور فرمایا کہ اس سے اپنا علاج کرا لینا. کہتے مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. کہا رکھ لو عبداللہ، تمہاری بچیاں بڑی ہیں، ان کو کام آ جائے گا. اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہاری بچیوں کو کام آ جائے گا. اب اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے، یعنی لیٹے تھے، بیٹھ گئے اور عرض کرتے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹیاں فاقے سے نہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں میری بیٹیوں کو فاقہ ہوگا میرے مرنے کے بعد؟ خدا کی قسم کبھی میری بیٹیوں کے گھر میں فاقہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ عبداللہ اتنے اطمینان سے اور اتنے یقین کے ساتھ تم کہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا کیسے؟ کہا سنو، میرے آقا نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دو، اور جو بچیاں سورہ واقعہ روزانہ رات کو پڑھے گی ان کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے ٹی وی دیتے ہو، فری دیتے ہو، ذرا بچی کو سورہ واقعہ بھی سکھا. وہ جہاں جائے گی سورہ واقعہ کی برکت سے اس کے گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور شوہر کو اپنی ذمہ داری اور عورت کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کو میں بتا دوں، مٹی میں اتحاد ہو تو پتھر بنتا ہے، مٹی میں اتحاد ہو تو پتھر بنتا ہے، پتھر میں اتحاد ہو تو دیوار بنتی ہے، دیوار میں اتحاد ہو تو گھر بنتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، اگر کسی دیوار کی ایک اینٹ نکل گئی
تو وہ دیوار نہیں گھر گر جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں اگر ایک گھر بسا ہے اس میں سے کسی کو نکلنے مت دینا ورنہ گھر گر جائے گا۔ آپ اتحاد کے ساتھ رہو، انشاءاللہ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی۔ اللہ سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔